پچھلی ویڈیو میں نے ایسی 7 علامات کا ذکر کیا تھا جس کے ذریعے میں پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص کو انگزائٹی یا ذہنی بے چینی ہے۔ آج میں ایسے 8 طریقوں میں بات کروں گا جن کے ذریعے آپ ذہنی بے چینی پہ قابو پا سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد زبیر خان ہے۔ میں ایز اے سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں۔ صحت زندگی چینل میں خوش آمدید۔ تو ذہنی بے چینی یا انگزائٹی پہ قابو پانے کا پہلا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی انگزائٹی والا شخص فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ فیوچر میں کچھ برا ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے، اور وہ یہ بات اگنور کرتا ہے کہ فیوچر میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو جو بھی وہ کر رہا ہے، اگر وہ کوئی سودا کر رہا ہے، کوئی بزنس ڈیل کر رہا ہے، کوئی جاب چینج کر رہا ہے، تو فیوچر کے متعلق اگر وہ یہ سوچنے لگے گا کہ فیوچر میں اس کے کوئی برے نتیجے آئیں گے تو اس کی انگزائٹی بڑھتی جائے گی۔ اب اکثر لوگوں سے جب میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کے سوچنے سمجھنے کا سٹائل غلط ہے تو وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں، ہمارا تو یہ عادت بن چکی ہے، ہم ایسے ہی سوچتے رہتے ہیں، اور ہم کیسے اس پہ قابو پائیں۔ تو اس میں بنیادی جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے، جب بھی آپ فیوچر کے متعلق منفی سوچیں تو اس وقت یہ خیال ضرور ذہن میں لائیں کہ اس سوچ نے مجھے دیا کیا ہے۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب بھی آپ فیوچر کے متعلق سوچیں، بہتر سوچیں تو آپ کی انگزائٹی کم ہوگی۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انگزائٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم ڈیپ بریدنگ یا گہری سانسوں کی بات کرتے ہیں۔ گہری سانسیں آسان ہے، آپ لمبی سانس ناک سے لیتے ہیں، اس کو 2-3 سیکنڈ کے لیے پیٹ میں روکتے ہیں، پھر منہ سے آہستہ آہستہ نکالتے ہیں، اور یہ جب آپ 10-15 دفعہ کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی انگزائٹی کنٹرول ہوتی ہے۔ ویسے بھی آپ سارا دن کئی دفعہ 3-4 دفعہ یہ کر سکتے ہیں تو آپ کی جو انگزائٹی وہ کنٹرول ہوتی رہے گی اس سے، مگر یہ اس وقت بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ایسی سچویشن میں جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو انگزائٹی ہوگی تو آپ ڈیپ بریدنگ یا گہری سانسیں لیں۔ تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے فوڈ کے متعلق کہ آپ کھاتے کیا ہیں۔ تو اس میں کیفینیٹڈ ڈرنکس جتنی بھی ہوتی ہیں، سافٹ ڈرنکس، ان میں کیفین ہوتی ہے، چائے میں کیفین ہوتی ہے، اور کافی میں کافی ساری کیفین ہوتی ہے۔ ان کو اوائڈ کریں، ان کا استعمال نہ کریں۔ اور ایک اور بات کہ کھانے کے بعد لیٹنا بہت غلط عادت ہے۔ جب آپ کھانا کھا لیں تو کم از کم 1 گھنٹے تک اس کے بعد لیٹیں مت، تو اس سے بھی آپ انگزائٹی پہ کافی حد تک قابو پا لیں گے۔ چوتھا طریقہ وہ ہے جس کو ہم ڈی سینسٹائزیشن کہتے ہیں۔ ڈی سینسٹائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جن سچویشن میں آپ جانے سے گھبراتے ہیں، نہیں جاتے، یا وہاں پہ آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے، تو بعض لوگوں کو اس کی وجہ سے سیکنڈری انگزائٹی ہوتی ہے، وہاں پہ ہو یا نہ ہو اس سچویشن میں انگزائٹی، مگر اس سچویشن میں جانے سے وہ گھبراتے ہیں۔ تو اگر آپ ان سے ہمیشہ گھبراتے رہیں گے تو آپ اپنی انگزائٹی پہ کبھی قابو نہیں پا سکتے۔ اس کی ایک ایگزامپل میں ایسے دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے کہ وہ کہتا تھا کہ مجھے اپنے گھر سے دور میں نہیں جا سکتا، مجھے انگزائٹی ہو جاتی ہے، رش والی جگہوں پہ نہیں جا سکتا، مسجد نہیں جا سکتا، جنازے میں نہیں جا سکتا۔ تو میں نے اسے کہا کہ چلیں آپ نے ایکسرسائز کا تو میں کہوں گا آپ سے، تو ایکسرسائز کے لیے آپ کہاں جائیں گے؟ تو اس نے کہا کہ میرے گھر کے قریب پارک ہے۔ میں نے کہا وہ چھوڑ کے ذرا دور والے پارک میں جائیں، تھوڑی دیر کے لیے وہاں چلے جائیں مگر جائیں، اور پھر 7-8 دن اس وقت تک اس دور والے پارک میں جائیں کہ جب تک آپ کی انگزائٹی وہاں پہ ختم نہ ہو جائے۔ تو انگزائٹی کو ختم کرنے کی ضروری یہ ہے کہ جن سچویشنز سے ہم گھبراتے ہیں وہاں پہ آہستہ آہستہ ایک قدم لے کے تھوڑی دیر کے لیے ان کا ایکسپوجر اپنا بڑھا دیں، تو آہستہ آہستہ ہمارے ذہن کو اس سچویشن کا مقابلہ کرنے کی عادت ہو جائے گی، اور پھر ہماری انگزائٹی وہاں پہ کم ہو جائے گی۔ 5واں پوائنٹ جو ہے وہ ہے ایکسرسائز۔ ایکسرسائز کے متعلق 2 غلط فہمیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید ایکسرسائز کا میرے جسم کو زیادہ فائدہ ہے یا جسم کو ہی فائدہ ہے، حالانکہ ایکسرسائز کا ہمارے دماغ کو اس سے کہیں زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو انگزائٹی یا ڈپریشن ہے تو اس صورتحال میں پھر آپ کو برسک واک یا جاگنگ کرنی چاہیے، جس کو ہم کارڈیو یا ایروبک ایکسرسائزز کہتے ہیں، وہ بہت ضروری ہوتی ہے، جیسے سوئمنگ، جاگنگ، برسک واک وغیرہ ہو گئی۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو برین کی جو کیپلریز ہیں، ہماری باریک رگیں ہیں، وہ اس سے کھل جاتی ہیں، ان میں فریش بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے، آکسیجن چلی جاتی ہے، آکسیجن لیول ہمارے برین کے بہتر ہو جاتے ہیں، اور ہماری جو 10 بلین نیورونز ہیں ہمارے دماغ کے اندر جو سیلز ہیں،
وہ ریچارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسی ایکسرسائزز ضرور کریں تاکہ آپ کا جو برین ہے وہ ریچارج ہونا شروع ہو جائے. پانچواں پوائنٹ جو ہے وہ سوشلائز کرنا، یاروں دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، گپ شپ لگانا. جہاں پہ بھی آپ کو موقع ملے وہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگائیں، اچھی کمپنی رکھنا. چونکہ آج کل لوگ بہت زیادہ بیزی رہتے ہیں، یا جاب کرتے ہیں یا بزنس میں بیزی رہتے ہیں، تو لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ سوشلائز کرنا، شام کو یا کسی وقت دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا جو ہے وہ صحت کے لیے بہت ہی ایک امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے. اور اس میں یہاں پہ میں یہ بات کروں گا کہ آپ جن لوگوں سے ملتے ہیں، جن کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں، کوشش کریں کہ ان لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگائیں، ان لوگوں کی محفل میں بیٹھیں جہاں پہ آپ لطیفے سناتے ہیں، جہاں پہ ہنسی مذاق ہوتا ہے. اور جتنا دیر آپ وہاں رہتے ہیں آپ خوش رہتے ہیں. ان لوگوں کے محفل سے بچیں جو کہ آپ کی ڈپریشن کو میں اضافہ کرتے ہیں. جو چھٹا امپورٹنٹ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ جسمانی طور پہ موجود ہوتے ہیں، آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ آپ ذہنی طور پہ بھی وہیں موجود ہوں. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، ہنر ہے، اس کو سمجھ لیں. اگر آپ یہ حاصل کر لیں گے تو آپ کو کبھی بھی کوئی ذہنی پریشانیاں اور بیماریاں نہیں ہوں گی. ہم کرتے کیا ہے کہ ہم کسی سچویشن میں جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہاں میں انجوائے کروں گا، کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، اچھا کھانا، ایک شخص اگر 5 اسٹار ریسٹورنٹ میں جا کے کھانا کھاتا ہے اور اس کا ذہن میدان جنگ بنا ہوا ہے، وہ فیوچر کا سوچ رہا ہے اور فیوچر کو کیٹاسٹروفائز کر رہا ہے، بری بری چیزیں اس کے ذہن میں آ رہی ہیں، تو وہ انجوائے تو نہیں کرتا. ایک شخص یاروں دوستوں کے پاس بیٹھتا ہے اور اکثر پھر وہ کہتے ہیں کہ وہاں پھر ہمارا دل نہیں کرتا یاروں دوستوں کے ساتھ، وہ الگ ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس وقت جسمانی طور پہ تو وہاں موجود ہوتے ہیں مگر ذہنی طور پہ وہاں پہ نہیں موجود ہوتے. کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو بھول کے اس سچویشن کو انجوائے کریں، تو آپ اپنی انگزائٹی پہ قابو پا لیں گے. ساتواں جو طریقہ ہے جو کہ انگزائٹی کے لوگوں میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے انا کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لوگ میری عزت کریں، لوگ مجھے بڑا آدمی سمجھیں، لوگ مجھے غیرت مند سمجھیں، لوگ مجھے بہادر سمجھیں، لوگ مجھے انٹیلیجنٹ سمجھیں، لوگ میرا مذاق نہ اڑائیں. تو یہ ایسے مسائل ہیں کہ جو کہ وہ کیری کر رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے ہر وقت وہ اپنی انا کی پروٹیکشن میں لگا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو انگزائٹی ہوتی ہے. تو جب آپ یہ بات مان لیں کہ میں ایک عام انسان ہوں، مجھ سے غلطیاں بھی ہوں گی، مجھ سے بیوقوفیاں بھی ہوں گی، تو بعض دفعہ لوگ میری بات پہ ہنسیں گی بھی، میرا مذاق بھی اڑائیں گے، بس میں ایک عام انسان ہوں. تو یہ انا کے مسائل جو ہیں یہ بھی ہماری انگزائٹی کا باعث بنتے ہیں. جب بھی آپ انا کے مسائل سے نکل آئیں گے تو اس دن آپ تمام ذہنی بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے. آٹھواں طریقہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس کو ہم پروگریسو ریلیکسیشن کہتے ہیں. پروگریسو ریلیکسیشن ایک ایسا طریقہ ہے جس کو آپ نیٹ پہ سرچ کر لیں، آپ کو کافی ساری اس کے متعلق ویڈیو مل جائیں گی. وہ اپنے جسم کو ریلیکس کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی انگزائٹی بھی کنٹرول ہوگی. پروگریسو ریلیکسیشن 1930s میں آئی تھی اور اس کا یہ پتہ چلا تھا کہ یہ بلڈ پریشر پہ بھی اس کا بہت اچھا اثر ہوتا ہے. آپ جب اکثر جو انگزائٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان کو نیند کا مسئلہ ہوتا ہے، تو پروگریسو ریلیکسیشن نیند کے لیے بھی بہت اچھی ہے. اگر آپ پروگریسو ریلیکسیشن سیکھ لیں اور اس کو پریکٹس کرنا شروع کر لیں تو اس سے آپ کو نیند بہتر آئے گی، آپ زیادہ سکون سے ہوں گے، آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہوگا، آپ کا فوکس بڑھے گا اور آپ کی مینٹل کیپیبلٹیز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ مائنڈ فل میڈیٹیشن ہے جو کہ ایک میڈیٹیشن کا ایک طریقہ ہے جس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں. تو اگر آپ کو پھر بھی کوئی ایسی ذہنی پریشانی ہے جس کے لیے آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے تو اسکرین پہ نیچے میرا نمبر دیا گیا ہے، آپ اس کے ذریعے واٹس ایپ یا ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ اس پریزنٹیشن کو سننے کا.